ورگے کرداروں کو خوش ہو گیا تو دنیا چ رہو کون؟ پھر آپ کی اس موقع پہ خوبیاں گنی گئی. تسی رشتہ داریاں ملاؤندے جے, تسی لوکاں دے بھار چکدے جے, تسی لوکاں نو مزدوریاں کر کے کما کے دیندے جے, تسی مہماناں دی مہمان نوازیاں کردے جے. یہ گنتے ہوئے خوبیاں خوبیاں. یہ جب خوبیاں سنی نا ایک استاذ جی سے, ایک معلم سے, ایک خطیب سے, تو ابا جی نے اپنی ہونے والی پہلی بیٹی کا نام خدیجہ اس لیے رکھا تھا. آج کا ماشاءاللہ دیندار طبقہ تو جو کرتا ہے, دنیا دار طبقے نے اپنی بیٹیوں کے نام کیوں دوسرے رکھنے شروع کر دیے ہیں؟ کیونکہ ان کو پڑھایا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کی بیٹیاں. انہیں اماں جی خدیجہ کا کیا پتا, انہیں ماں جی عائشہ کا کیا پتا. تو یہ قاری, یہ خطیب, یہ ادیب, یہ معلم, یہ استاذ کسی بھی مسلک کا ہو, یہ بات بھی سن لیں, کسی بھی مسلک کا ہو, یہ قدر کرو. ایک کم از کم کافراں نالوں چنگا جائے. اپنے کافر بنا کے نا یہی کام شروع کیتا نا. ایک کافراں نالوں چنگا جے کلمہ تے دسدا ہے, پیغمبر کی سیرت تو بتاتا ہے, نماز قیام رکوع سجود کی تو بات کرتا ہے, حج روزے کا تو آپ کو کہتا ہے, اللہ کی توحید کی طرف تو بلاتا ہے. بد عملی ہونا ایک اور چیز ہے, اس کا حل موجود ہے. لیکن تیرا عقد, تیرا عقیدہ رب سے جوڑنا, پیغمبر سے جوڑنا, اصحاب سے جوڑنا, اہل بیت سے جوڑنا, یہ کام مسجد کے خطیب اور ادیب کا تھا. ہم دن بدن ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہماری بیٹیوں کے آئیڈیل کوئی اور بنتے جا رہے ہیں. لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اکیڈمیز, وہ ادارے, وہ انسٹیٹیوٹس بیٹیوں کو گھر کی تربیت سے ہٹا کے, کچا کر کے, توڑ کے جہاں جوڑ دیتے ہیں, پھر ساری زندگی باپ روتا ہے. اسی علاقے کے ایک باپ نے 2 کروڑ اپنی بیٹی کی شادی پہ لگایا. شادی کے ٹھیک پہلے مہینے کے اندر فیصلہ آباد ہے. پروفیسر صاحب بڑا مسئلہ ہے, بیٹی بہت پریشان ہے, اتنا پیسہ لایا سی, کلی تھی سی, حالات نہیں ٹھیک, وسنا نہیں چاہتی. بیٹی سے میں نے 2 منٹ ٹائم ان سے لے کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ کے پوچھا. انہیں سیدھا کہتا ہے, میرا باپ بہت اچھا, تربیت بڑی اچھی, 5 ٹائم کا نمازی, بہت زبردست, لیکن میں جس اکیڈمی میں جس استاذ کے پاس پڑھی ہوں اس نے جو میرا ذہن بنا دیا, اب میں ان کی سن ہی نہیں سکتی. میرے دوست آپ باہر ہوتے ہیں کھیتوں میں, آپ ہوتے ہیں کلینکوں میں, ہسپتالوں میں, مارکیٹ میں, منڈی میں, لیکن بیٹی کے ساتھ 24 گھنٹے کون رہتا ہے؟ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ آنے والا ہیرو, وہ دنیا کا بدماش جس کے سامنے باپ ولن ہے, محافظ ولن ہے. جب بیٹی نے اس کو ہیرو مان لیا, جو اس کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے, جو اس کے ساتھ راتوں کو جب مین گیٹ بند کر لیے جاتے ہیں اور پیرے لگے ہوئے ہیں, بارڈر کے اوپر خاردار تاریں اور ان میں کرنٹ چھوڑا ہوا ہے, سیٹلائٹ کے ذریعے اتر کے تیری بیٹی تک پہنچ گیا, اور تو نے اپنی بیٹی کو مسجد کے ادیب اور خطیب سے ملوانے میں حرج سمجھا, جو اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتا تھا. پھر اس نے جہاں جوڑنا تھا جن شیطانوں کے ساتھ جوڑ دیا. اب روتے کیوں ہو؟ لہٰذا اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو جرت پیدا کیجیے. میں نے دیکھا ہے بازار میں جاتے ہوئے بیٹی کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن جمعے کے لیے بیٹی کو بھیج دو, حالات ٹھیک نہیں ہے. وہ بھئی اعتکاف اللہ کی مسجدوں میں 1 ہفتے کے لیے, 1 عشرے کے لیے, 10 دن کے لیے. پروفیسر صاحب کی طرح یہ گلا ہے, حالات ہے نا کہ پوری نو مسیطے پہ جا, یہ حالات ہے نا کہ لاہور, اسلام آباد, کراچی تک جا کے ہاسٹلاں مہینے رہے ہوں, کدی اوتھے حالات نہیں چیک کیتے؟ تو سارے برے حالات اللہ کے گھر میں, سارے مسئلے مسجد کے خطیب کے ساتھ, سارے مسئلے یہاں کے قاری اور امام صاحب کے ساتھ. دشمن نے تو چال چلنی تھی, جب اپنے دشمن کی بولیاں بولنے لگے تو پھر اللہ کی قسم حالات کنٹرول نہیں ہوتے, پھر معاشرے بگڑا کرتے ہیں. آئیے اس مثال کے ساتھ بات ختم کروں. میرے دادا جی نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی تھی, اللہ ان کی قبر کو منور کرے. پتہ ہے بات کیا تھی؟ ہمارے گھر بالکل ویرانے میں جنگل, چاروں طرف کوئی 7 کلومیٹر تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے. دادا جی نبی ہے, ایک آدمی گزرتا ہے, میری بالکل چھوٹی عمر ہے, معمولی سی, کوئی زیادہ نہیں, ہوش اتنی کہوں کہ بہت زیادہ, بس اتنے, وہ نقوش یاد ہے. مسافر گزرے, سلام لیا, دادا جی نے حال احوال پوچھا تو کہنے لگے جی پانی پینا ہے. مجھے کہا, لڑکھڑاتا ہوا اندر سے پانی لے کے آیا, پلایا. اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگے نہیں, کھانا کھا کے جائیے گا.
مجھے کہا کہ ماں جی کو کہو کھانا بنائے، کھانا جا کے کہا، بنایا۔ اس وقت جو گھروں میں ہوتا تھا ایک مرغی کا انڈا مل جائے تو بڑی مہمان کی عزت ہوتی تھی، اور نہیں پنجابیاں دے گھروں اچار لب جائے تو بڑی عزت دی گل سی۔ اچار تھا، ایک انڈا ماں جی نے بنا کر کے رکھ دیا، ساتھ میں لسی روٹی دے دی، انہوں نے کھائی، مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیا اور جاتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اللہ تواڈے اس بچے نو دین دی سمجھ عطا کرے۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ دادا جی نے نام پوچھا، والد صاحب آئے، میرا نام ددیال میں اور تھا، ننیال میں اور تھا۔ ملازم حسین ایک طرف حیدر کہتے تھے۔ دادا جی نے ابو جی سے بات کی، یار جی پرونا آیا سی، انہوں نے اسی کھانا کھوایا تو جاندیاں دعا کر کے سر تے ہاتھ پھیر کے تے نال کہہ گیا کہ اللہ انہوں دین دی سمجھ دے۔ پوچھا ابو جی کون سی؟ کی نام سی؟ کہتے عبد الرزاق۔ اس دن سے والد صاحب نے نام بدل کے عبد الرزاق رکھ دیا، اور وہ عبد الرزاق احمد پوری تھے رحمت اللہ علیہ، جن کی فوتگی چیچا وطنی اسٹیشن پہ وفات ہوئی تھی۔ ایک عالم کا تیرے گھر سے صرف گزر ہو جائے، رب اتنی رحمتیں برکتیں دے دیتا ہے کہ بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، جس نے کبھی نکل کر کے اپنے تحصیل کو بھی نہیں دیکھا تھا، رب وہاں سے اٹھا کے ریتو کے ٹیلو سے ایک روحی کے روحیلے کو رب 7 سمندر پار لے جا کے پیغمبر کے شہر میں پڑھانے کا موقع دے کے، فخر نہیں، اکڑ نہیں، لوگوں آج سی سے مٹ کے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے عالم فقط اور عالم دین کی ایک زبان میں اتنی مٹھاس اور ایک قدم میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کی ایک دعا کے نتیجے میں میرے اندر کیا خوبی ہے کہ آپ سے رب نے 2 فٹ اونچا بٹھا دیا، میں آپ سے کہیں چھوٹا ہوں۔ یہ ان بزرگوں کی بزرگی اور ان کا دین اور دین سے پیار اور محبت اور چاہت، اور ایک ڈیرے پہ ایک پھیرا، اور پھیرے میں نکلے ہوئے زبان سے لفظ عرش کو چیر کے اگر یہ آوازیں جا سکتی ہیں تو کتاب و سنت کی آوازیں ہیں۔ ان علماء کی قدر کرو، گھروں میں دعوت کرو، ان کو بلایا کرو، ملنے جایا کرو، اولادوں سے تعلق ان کے جو ہے وہ رکھا کرو، مسجد اور مدرسے سے تعارف رکھیے۔ آج اگر بیٹے اور بیٹی کو لے کر کے مسجد میں آؤ گے تو کل یہ مؤذن بھی بنیں گے، کل یہ مؤذن بھی بنیں گے، کل یہ متولی بھی بنیں گے، کل کو یہ خزانچی بھی بنیں گے، کل کو یہ صدر بھی بنیں گے، انتظامیہ بھی بنیں گے، یہی سے خطیب بنیں گے، یہی سے ادیب بنیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے معاشرے میں ان سے دور کر کے فلمیں ڈراموں تک رکھ دیا تو پھر یاد رکھیے، روتے ہو نہ روتے ہو کہ جی فلاں کو قید ہوئی ہے یاسین ملک کو تو لوگوں نے نام ہی نہیں لیا، اور جناب یہ ان کا ایک سکھ مر گیا ہے تو پورا پاکستان رو رہا ہے۔ پاکستان اس لیے رو رہا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اس سکھ کو سن کے آئیڈیل بنایا ہے، پڑوس کی مسجد کے خطیب کا خطبہ شاید انہوں نے زندگی میں نہ سنا۔ فرق یہ ہے، جنہیں اپنوں کی خبر نہ ہو وہ بیگانوں کے ہاتھوں ہی مرا کرتے ہیں، جنہیں قریبی برے لگنے لگ جائیں پھر وہ دور یوں کی دور کے ڈھول سہانے، مگر جب گلے میں ڈھول پڑتا ہے تو تکلیف پڑتی ہے، بجانے پڑتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی قدر کیجئے، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، عملی ماحول کے ساتھ، گھر کے ماحول کے ساتھ، اپنی قریبی مسجد اور مدرسے کے ساتھ، دین اور دنیا دونوں کے اندر ان کو جوڑیے، لیکن ان کا اصل تعلق اور آئیڈیل محمد الرسول اللہ اور اللہ کی ذات ہونی چاہیے، کتاب و سنت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہیں اونچ نیچ ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ میری بیٹیوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، ہماری بہوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے گھر کی تمام عزتوں کو، اللہ ہمارے بچوں کو، اللہ اس گاؤں کے ایک ایک فرد کو، اور پیدا ہونے والی بچی، ان کے باپ، ان کے دادا ابو اور باقی تمام رشتہ دار، اللہ سب کی عزت اور وقار کو سلامت رکھ۔ اللہ دنیا میں بھی حسن عطا فرما، آخرت میں بھی حسن عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سوال بھی نہ ہمارے لائف ٹائم ہوتے ہیں، جو کبھی ایک کٹے دی قربانی والا تو دوسرا محرم یا روزیاں چ گیا، جتنے جو سوال آتا ہے، اور سوال سنتے رہتے ہیں، جواب بھی سنتے رہتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے۔ کری دا ہوئی ہے جڑا وصیت کرتا ہے۔ گل اتنے ہی ہے، لوکی کی کہن گے، لوکی کی کہن گے، لوکی ہی جڑا کہن تے بندہ ہی جڑا نہیں بنتا۔ اتنے بڑا کلو کے آتا ہے، میں نے دیکھا اسی علاقے سے ایک دفعہ گزرا تھا، اس نے کہیں کہہ دیا اس کو غیر مناسب سے لفظ،
بڑی ساری گال کرتے میرے کو گھر گیا جو چیک کرا کے کدی دین دے بارے میں کدی کہا جب بھی آ جا یار مسجد سے چلنے ہیں قرآن و سنت سے دلیل چیک کر لینے جڑی ٹھیک ہوئی عمل کر لیں گے، نہیں تے اللہ تو دعا مانگا کہ اللہ عمل دی توفیق دے۔ تو میرے بھائی جس رب نے مرد اور عورت کو بنایا ہے اس نے کسی بھی دن کسی بھی مہینے کی کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں رکھی شادی پہ سوائے محرم کے جب حالت احرام میں ہو۔ وہ کیڑا مہینہ ہے؟ اگر آپ ذوالقعدہ میں جا رہے ہیں حالت احرام میں نکاح نہیں ہو، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے گا، میں تو طالب علم ہوں۔ حالت احرام میں آپ ذوالحجہ میں ہیں، نکاح نہیں کرنا۔ ذوالحجہ گزر گیا ہے، آپ کو راستے میں سفر کرتے کرتے محرم آ گیا۔ محرم کیڑا احرام ہے؟ عمرے والا احرام ہے، نکاح نہیں۔ کسی بھی مہینے میں آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کے مہینوں میں آپ حج پہ ہیں اور احرام ہے تو محرم شادی یا نکاح نہیں کرے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ کوئی پابندی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ جس پیغمبر کے اوپر یہ محرم آیا تھا، جس میں اللہ نے اصل حالت میں سال کو، مہینوں کو، دن کو، ایام کو لٹایا تھا، اس پیغمبر نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، اور پھر رمضان میں بھی ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کسی مہینے میں خود محرم میں کربلا کے اندر بھی شادی پہ پابندی نہیں تھی۔ یاروں کی اپنی کتابوں میں تحریروں میں کچھ لوگ سفر میں نہیں کرتے، منحوس مہینہ ہوتا ہے، یہ برات کھڑی تھی اجاڑ پہ جانی، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سفر کا مہینہ صرف عرب لوگوں میں پرابلم کرتا تھا، اس کے بعد آپ نے اصول دے دیا لا سفر۔ ان کے یہ حرمت کے مہینے 3 لگاتار تھے، محرم تک لوگ آزاد پھرتے تھے، کوئی کچھ نہیں سی، جو ہی سفر شروع ہوتا تو وارننگ دی ہوتی تھی، حالت میں بنے آنا تینوں کہہ نہیں کوئی سکتا، محرم لگن دے پھر تینوں پوچھوں۔ تو لوگ ڈرتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، تو خیموں میں وہ رہتے تھے، خانہ بدوش تھے، وہ چھوڑ کے پہاڑوں پہ نکل جاتے تھے۔ پانیوں کے جتنے بھی اس وقت وہاں پہ جزیرے ہوتے تھے یا جو چشمے ہوتے تھے وہ ویران ہو جاتے تھے، اس لیے لوگ سفر میں کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، کوئی شادی نہیں۔ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر آ کے دیکھیں گے۔ ان کا تو بنتا تھا معقول حسن، آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی ایسا معاملہ ہے سفر میں؟ ایویں ذہن بنایا ہوتا ہے۔ میرے پچھلے 13 سال میں مہینے سفر میں سب سے زیادہ سفر گنے، میں نے شیڈول چونکہ بنا ہوتا ہے، تو میں نے ایک دفعہ چیک کیا کہ یار سفر چ یہ جڑیاں لوگوں نے انیاں کھبیاں تے پھڈے تے پتہ نہیں رولے پہ نے ساڈے نال کیوں نہیں؟ تو اس لیے دین کے ساتھ جڑے رہیں، اسی کو اپنا مہرہ مانے، تو پھر شادی نہ محرم میں منع ہے نہ رمضان میں منع ہے۔ بس سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ جسمانی روحانی مریض ہیں، اللہ دونوں طرح کی صحت عطا فرما۔ اللہ شفائیں تیرے ہاتھ میں، ہم دعائیں کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، شفا تو نے دینی ہے۔ اللہ ہمارے تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ ہمارے جتنے عزیز اس دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، درجات کو بلند فرما۔ اللہ بشری تقاضوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اللہ دینی اور زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ تیرے بندے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ بیٹی کی عظمت اور مقام کی بات ہے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری عزت ہماری آبرو، اللہ اس وقت جو ہم دیوس بن گئے اللہ ہمیں اس حالت سے نکال، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اللہ دین کے ساتھ پیار کرنے کی، کتاب و سنت کو اپنانے کی اور اس کے مطابق اپنی تربیت اور اپنے حوال سوارنے کی طاقت توفیق عطا فرما۔ اللہ آج کی گفتگو کو ہمارے حق میں وبال جان نہ بنانا، اللہ عمل کر کے اللہ نیکیوں کی بھلائی کا موقع دے کے
اللہ اس کو قبول فرما، درجات کو اللہ بلند فرما، اللہ اسے ہمارے نام اعمال میں لکھ، اللہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اللہ جتنے بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ عطا فرما، اللہ جن کو اولاد ملی ہے نیک اور فرما بردار بنا، اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کی نکیلیں جو ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ ان کے رخ موڑ دے، اللہ ان کے والدین کی طرف چہرے موڑ دے، اللہ ان کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اللہ جو مانگ پائے ہیں وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، اللہ خاتمہ بالعفان فرمانا، اللہ قبر نشر حشر کے عذاب سے محفوظ کر کے، اللہ کوثر کے جام دے کے، اپنا سایہ دے کے، جہنم سے بچا کے، محبوب کے ساتھ جنت الفردوس کا اللہ سوال کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔